مجھے بہت مشکور ہوں اپنی برادری کا بھی، تمام میڈیا کی تنظیموں کا بھی اس حوالے سے، اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا، عدلیہ کا، وہ کہ جنہوں نے بر وقت رسپانس دے کر کارروائی کر کے اس معاملے کو اجاگر کیا ہے اور حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی۔ گزشتہ 36-40 گھنٹوں میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 3 واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں یا جن کے اثرات سامنے آئے ہیں، مثبت یا منفی۔ اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ اور پہلا واقعہ جو ہوا وہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا، وہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس واقعہ کے بعد پورے ملک میں جو ایک اضطراب کی لہر دوڑی اور ایک احساس ہوا کہ عام شہری جو ہے وہ اس کی زندگی، اس کی اظہار رائے، اس اظہار خیال کا جو حق ہے وہ سلب ہو چکا ہے۔ اور اس پہ پورے ملک میں جب احتجاج ہوا اور خود اعلیٰ عدلیہ نے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے جو اقدام لیا، جب فوری نوٹس کیا، وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ ناظرین، اس واقعہ پہ آزادی صحافت کے حوالے سے، اظہار رائے کے حوالے سے بطور اخبار نویس میرے لیے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں تھا، نہ فتح جنگ کا وہ روڈ وہ ویرانہ نیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں آزادی صحافت کے لیے وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ رقم ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آزادی صحافت کو ہمیشہ حکمرانوں نے دبانے کی کوشش کی۔ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں ان کا نظریہ اور ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو آزادی صحافت بہت پسند آتی ہے۔ یہ تضادات طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور یہاں یہ بھی حقیقت بہت عیاں ہے کہ یہ جو آزادی صحافت ہے یہ کسی حکومت نے، چاہے وہ وردی والا ہو، چاہے وہ شیروانی والا حکمران ہو، کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی۔ اس حق کے لیے پاکستان کے صحافیوں نے، سیاسی کارکنوں نے، وکلاء نے ایک طویل جدوجہد کی ہے اور قربانیاں دی ہیں اور اذیتیں سہی ہیں، اور اس کے بعد آ کر یہ آزادی صحافت ہمیں تھوڑی بہت نظر آتی ہے۔ لیکن حکومتیں ہمیشہ یہ آزادی صحافت کی جب ایک تنقید ہوتی ہے ان کو بری لگتی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں ابھی تک یہ عیاں نہیں ہے کہ جو وردی میں لوگ آئے جنہوں نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا وہ اصلی وردی والے تھے یا جعلی وردی والے تھے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ انتہائی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جس کا آج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے۔ اور اس کے اثرات کو ہم دیکھیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ مزید جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، جبکہ پاکستان نے 20 برس دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان قربانیوں کو، اس جنگ کے جیتنے کو کوشش تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ یہ آگے بڑھنی چاہیے تھی کہ ملک سے انتہا پسندی اور عدم برداشت کو ختم کیا جا سکے۔ یہ سوال آج موجودہ حکومت کے لیے ہے۔ مطیع اللہ جان جب یہ سارے احتجاج ہوا ہے، نوٹس ہوا ہے، تو وہ رات کو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، پھینک دیا گیا ویرانے میں۔ ابھی یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ان کو اس دوران ان سے کیا پوچھا گیا، کیا کیا اذیتیں دی گئیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اس بہت ہی دل دکھا دینے والے اور اذیت ناک واقعے کے بعد ایک دو خوشگوار جو میں سمجھتا ہوں کہ طویل مدت کے بعد جو رویے پورے معاشرے کے نظر آئے وہ بڑے قابل ستائش ہیں، اور جن سے ایک امید کی روشنی بندھی ہے، ایک امید کے دیے روشن ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا فیصلہ جو اظہار ہوا، اس سارے رد عمل آیا جو سب اس واقعہ پر، وہ ملک بھر کے صحافیوں کی بے مثال یکجہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے، خود حکومت کے بہت اہم وزراء محترمہ شیریں مزاری، فواد حسین، اس طرح کے لوگوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو کا اس پہ بیان آیا، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا، احسن اقبال کا بیان آیا، قومی اسمبلی میں اس کی بازگشت سنائی دی، واک آؤٹ ہوا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسا لگا کہ پہلی بار جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کو احساس ہوا ہے کہ شہری آزادی کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ یک زبان ہوئی۔ میرے لیے اس گزشتہ کئی برسوں کے بعد یہ اظہار جو ہے، یہ بڑی ایک امید کی فضا ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں رویے انسانیت زندہ ہے، اور لوگوں میں مزاحمت کا سوال اٹھانے کا جو ایک قوت ہوتی ہے، جو ایک آواز ہوتی ہے، وہ موجود ہے، اگرچہ کمزور سے ہی، لیکن اس کا اظہار ہوا ہے۔ دوسرا اس میں جو تیسرا اہم پہلو سامنے آیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کے حالات میں بہت اہم ہے، اور وہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا کردار۔ عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے ماضی کے بعض فیصلوں کے حوالے سے تنقید بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن عدلیہ ہی وہ واحد فورم ہے جہاں کسی کو انصاف مل سکتا ہے، اور عام شہری کی آخری امید بھی اعلیٰ عدلیہ ہی ہوتی ہے۔ اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار سامنے آیا ہے، وہ یقیناً تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ترمن اللہ نے چیف جسٹس ہیں جو اسلام آباد کے، اور آزاد عدلیہ کے لیے ان کی خود بھی ایک بڑی جدوجہد ہے۔ انہوں نے مطیع اللہ جان کی اغوا کے فوراً بعد جس طرح واقعے کا نوٹس لیا اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو طلب کیا، اور آج جب سماعت ہوئی اور وہاں جو سوال جواب ہوئے، وہ بھی ایک بڑا عجیب منظر تھا کہ عدلیہ کے سامنے انتظامیہ کے پاس ان کے اٹھائے گئے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے کون تھے؟ اسٹیٹ ایکٹرز تھے، نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے؟ یہ ابھی سوال جواب ان کے آنا باقی ہیں۔ لیکن عدلیہ نے، چیف جسٹس نے جو فیصلہ لکھا اس ساری سماعت کے بعد، وہ ایک بڑا، اس کا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بنیادی سوال اٹھائے گئے ہیں شہری کی زندگی کے حوالے سے، اس کی آزادی کے حوالے سے، حکومت کے کردار کے حوالے سے، ریاست کے ایک ذمہ داری کے حوالے سے۔ اس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومت کے لیے اب وہ فیصلہ جو ہے ایک چارج شیٹ بھی ہے، ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ آیا حکومت آئین کے مطابق اپنے شہریوں کی زندگی، ان کے مال اسباب کی حفاظت کیسے کرتی ہے، خاص طور پر جب ملک میں جمہوریت ہے، آئین ہے، اور یہ جمہوریت جو ہوتی ہے، یہ آزادی صحافت کے بغیر بے معنی ہوتی ہے، اور جہاں آزادی صحافت نہیں ہوتی وہاں جمہوریت بھی نہیں ہوتی۔ اور جب آپ آزادی صحافت کا گلا گھونٹ کر جمہوریت چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس جمہوریت سے پھول نہیں اگتے، وہاں صرف بنجر زمین ہوتی ہے، بنجر سماج ہوتا ہے، اور بنجر سماج آگے بڑھنے کی اہلیت اور سکت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ یہ واقعات اوپر تلے جو آئے، اس میں مایوسی بھی آئی، لیکن اس میں جو امید کے دیے روشن کیے ہیں وہ لوگوں کا جاگنا ہے۔ لوگوں میں ایک سوال اٹھانے کا جو پہلے ایک ہوتا تھا، ایک لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا تھا، وہ جو معدوم ہو چکا تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ ایک بہت توانا بات ہے۔ اور دوسری جانب اعلیٰ عدلیہ نے اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، اور وہاں سے بھی اسی طرح کے ریمارکس آئے ہیں جو شہری آزادیوں سے متعلق ہیں۔ اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوری حکومت، پارلیمنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادی صحافت کو بھی یقینی بنائے، اور عام شہریوں کی زندگی کو بھی تحفظ دے، آزادی صحافت کو بھی تحفظ دے، کیونکہ یہ آئین ان کو حق دیتا ہے، یہ کوئی فرد اس کو یہ حق نہیں دیتا، اور جو حق انسان کا فطری حق ہے، جو آئین جس کی ضمانت دیتا ہے، اس کو چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔